بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, آج ہم بات کریں گے یہ کامیاب اور خوبصورت زندگی گزارنے والے لوگوں کی کون سی 7 خوبیاں ہوتی ہیں, اور یہ خوبیاں سننے کے بعد آپ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ان میں سے کتنی باتوں پر آپ بھی عمل کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین, اچھی زندگی گزارنا, خوبصورت اور خوشحال زندگی گزارنا ہم سب کا حق ہے. بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جینے کے لیے بھیجا ہے, ہمیں ایک خوبصورت زندگی گزارنی چاہیے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کیسے اچھی گزاریں, یہ بھی مسئلے ہیں, یہ بھی مسائل ہیں. اگر آپ نے ان 7 باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دیا, آپ یقین کیجئے آپ کی زندگی دن بدن خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. تو وجیہہ کون سی 7 باتیں جو آپ بتائیں گی کہ جہاں سے ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے؟ بالکل. پہلی بات, سخت محنت کرتے ہیں. ناظرین, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے شارٹ کٹ. یعنی اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر ایک یوٹیوبر کوئی مشہور ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے وہ ایک اچھی آمدنی کما رہا ہے, تو اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم یوٹیوبر بن جائیں, ہم ولاگر بن جائیں. یا کسی نے کہیں انویسٹمنٹ کی اور اس کو ایک بڑا پروفٹ ہوا, تو اب ہر بندہ چاہے گا کہ چلو اس نے انویسٹمنٹ کی, اس کو فائدہ ہوا, ہم بھی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں ڈوبی ہیں اس وجہ سے. تو یہ چیز جو ہے بہت خطرناک ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم اس کی وجہ سے محنت کرنے سے بھاگ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو خواتین شادی ہو کے گھر آتی تھیں تو شروع میں ان کو کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی تھی. بالکل. وہ بھاگتی نہیں تھی, وہ یعنی وہ جان نہیں چھڑاتی تھیں بلکہ کوشش کرتی تھیں. اب ہمارے یہاں وہ اسٹرگل کا دور ہی ختم ہو گیا. ہمیں لگتا ہے کہ اگر چیزیں صحیح نہیں ہو رہی, تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, تو 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے. بہت تیزی سے رجحان بڑھا طلاقوں کا. اچھا, بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں بہت آسانی سے ہمت ہار جاتا ہے, کوششیں نہیں کرتے. یاد رکھیے, آفیسز میں بھی دیکھیے آپ کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں, دل لگا کے کام کرتے ہیں, ان کو زیادہ ترقی ملتی ہے. بس ایک بات کا خیال رکھیں, جو بھی کام کریں نا, خوش ہو کے کریں. اگر آپ سسرال میں ہیں تو آپ خوش ہونے کے راستے ڈھونڈیں. کھانا پکانا ہے, خوشی خوشی کیسے پکائیں. صفائی کرنا ہے, خوشی خوشی کیسے کریں. اپنے سسرال والوں کو ڈیل کرنا ہے, کیسے کریں. شریک حیات کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیا کام کریں. مردوں کو بھی اسی طرح سوچنا چاہیے, اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں, اور خواتین کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں, ان کاموں کو میں انجوائے کیسے کرنا ہے. بالکل. یقین کریں, اگر آپ سخت محنت کریں گے نا خوشی کے ساتھ, تو وہ سخت نہیں رہے گی, وہ مزیدار ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. تو پہلا پوائنٹ یاد رکھیے, سخت محنت بالکل نہیں کرنی ہے, بلکہ سخت محنت کرنی ہے. سخت محنت کرنی ہے, لیکن جب اس کو خوشی کے ساتھ کریں گے تو وہ سخت محنت نہیں رہے گی. میرا خیال اس لیے کہا کہ ہم اکثر منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ سخت محنت نہ کریں. وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ اب دل سے اور محبت سے کام کرتے ہیں تو وہ سخت نہیں رہتی. بالکل. لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ سخت محنت نہ کریں, آج ہم کہہ رہے ہیں سخت محنت کریں. دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, صرف دیکھنے کا نظریہ مختلف. بالکل. اور ایک بات اور بھی میں یہاں پر کہوں گی کہ جن لوگوں کے متعلق آپ کو لگتا ہے کہ راتوں رات انہوں نے ترقی کر لی, اس راتوں رات ترقی کے پیچھے بھی ان کی بہت لمبی اسٹرگل ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ an overnight success requires 20 years struggle. یعنی جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا راتوں رات امیر ہو گئے, کامیاب ہو گئے, اس کے پیچھے ان کی 20 سال کی محنت ہوتی ہے. آج کل کا دور تھوڑا مختلف ہے, کچھ لوگ جلدی بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جلدی جاتے ہیں وہ بہت جلدی نیچے بھی آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے, جیسے انہوں نے یوٹیوب کی مثال دی. اگر 14,000 لوگ ایک یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو اس میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو کچھ اچھے پیسے کماتا ہے. 14,000 میں سے ایک شخص, یہ ریشو ہے. لیکن ہمیں نظر کون سا آتا ہے, وہ ایک شخص جس نے پیسے کما لیے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک شخص کما بھی رہا ہوتا ہے, اس کی بھی اسٹرگل ہوتی ہے. اس کی اسٹرگل ہوتی ہے. خیر, دوسری بات, تبدیلی کو گلے لگاتے ہیں. اچھا, یہ چیز میں نے خواتین میں کم دیکھی ہے, وہ رسک لیتے ہوئے بہت ڈرتی ہیں. یعنی اگر شوہر چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی بزنس کرنا, تو وہ اتنا ڈری بھی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی سارا پیسہ ڈوب جائے گا, یا کوئی بھی ایسا کام جو روزمرہ زندگی کے اگینسٹ ہو, وہ کرنے میں ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے. بعض مردوں کو بھی ہوتی ہے, لیکن خواتین میں رجحان زیادہ ہے. جیسے اگر میں یہاں اگزامپل دوں مما کی, یعنی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ مما کے گھر کے پاس ایک نئی سوسائٹی بن رہی تھی, بہت اچھی سوسائٹی بن رہی تھی. ہم نے مما سے کہا کہ اپنا گھر سیل آؤٹ کر کے آپ یہاں پہ گھر لے لیں. اس زمانے میں
सस्ता मिल रहा था। आपको पता है जब कोई नई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उससे बहुत सस्ते में आपको वहाँ प्लॉट्स या घर वगैरह मिल जाते हैं, और वहाँ की जेंट्री बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं भाई, बहुत मुश्किल काम है कि अपना घर सेल आउट करूँ और यहाँ घर लूँ, बस जो मैंने करना था मैंने कर लिया, अब तुम लोगों को जो करना है तुम लोग करो। तो हमने कहा चले ठीक है आपकी मर्जी। अभी बारिशें हुई कराची में, बड़ा हसीन मौसम था, मम्मा गई उस सोसाइटी में, तो वहाँ के प्लॉट्स की और घरों की कीमत डबल ट्रिपल हो गई थी। तो मम्मा को थोड़ा अफसोस भी हुआ कि अगर उस वक्त मैंने स्टेप ले लिया होता तो आज प्रॉपर्टी की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होती। जाहिर सी बात है मम्मा के घर की कीमत उस तेजी से नहीं बढ़ी। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए, तब्दीली को गले से लगा लें। अच्छा देखें, लोग तब्दीली से इतना डरते हैं, जॉब चेंज करने से डर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। एक ही जॉब सारी जिंदगी, इलाका चेंज करने से घबरा रहे होते हैं। उनको लगता है कि हमें ये एरिया शिफ्ट करने से बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, दूसरी जगह पे उनके लिए आसानियां हैं, लेकिन नहीं करते। अच्छा ये लोग चीज घबराते हैं। हाँ सॉरी आपकी बात में काट रही सुने हूँ। बगैर ये इन्होंने सुनी नहीं होगी मेरी बात। नहीं मैंने सुन ली थी आपकी बात पूरी। नहीं मैं ये कहना चाह रही थी कि फिर यही चीजें हम अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। जैसे बच्चों का स्कूल चेंज करवाना हो, कितना मुश्किल लगता है बच्चों को कि हमारे स्कूल चेंज हो रहा है, बल्कि स्कूल चेंज होना शायद बड़ी बात हो, बच्चों का सेक्शन भी चेंज होता है तो बच्चे रो रहे होते हैं। मुझे याद है हमारे स्कूल में जब हम 6th क्लास में आ गए थे तो 6th क्लास से पहले 4 सेक्शंस थे और 6th क्लास के बाद हमारे 2 सेक्शंस थे। तो लड़कियां जाहिर सी बात है 2 सेक्शंस में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो लड़कियां रो रही थी कि हमारे दोस्त तो उस सेक्शन में, हम इस सेक्शन में आ गए। तो देखिए वो तब्दीली जो है ना वो गले नहीं लगा पा रही थी क्योंकि पहले से उनकी तरबियत इस अंदाज से हुई नहीं थी। तो खैर तब्दीली जो है हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बहुत अच्छी, अगर आप चाहते हैं इस चीज को समझने के लिए, एक बहुत अच्छी आपको वीडियो नजर आएगी, एनिमेटेड वीडियो है, उसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। हाँ, ये किताब है, ये छोटी सी किताब है और बहुत मशहूर है दुनिया के अंदर। अगर आप तब्दीली की इंपॉर्टेंस समझना चाहते हैं तो ये 13-14 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री वो है, वीडियो है, वो आप जरूर देखिए। एनिमेटेड है, इंग्लिश में भी है, लोगों ने इसको उर्दू में भी बहुत बनाया है, बहुत लोगों ने इस पर काम किया है। हु मूव्ड माई चीज, ये हमें यूट्यूब पे मिल जाएगी आराम से मिल जाएगी। मैं भी परसों भी देख ही रहा था इसको दोबारा, बहुत कई सालों बाद मुझे याद आया तो मैंने फिर देखा। तो हमें तब्दीली को गले लगाना चाहिए। जो लोग तब्दीली को गले नहीं लगाते वो स्टैग्नेंट रहते हैं, तरक्की नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, जिंदगी को बेहतर नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट क्या है, गोल सेट करते हैं। नाज़रीन, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, खुश रहने के लिए अपने गोल सेट करना तो बहुत जरूरी है। आई थिंक गोल सेट करना कोई टेक्निकल चीज नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर बच्चों के गोल्स अगर आप सेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन बच्चों के लिए गोल जो मैं सेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो क्या है, इन्हें मैं कहाँ देखना चाहती हूँ। आपके दिमाग में एंड रिजल्ट होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो आपके दिमाग में एंड रिजल्ट होना चाहिए। तो अगर आप मिसाल के तौर पर आपके ताल्लुकात खराब हैं तो आप एक गोल सेट करें कि मुझे ऐसा क्या काम करना है जिससे रिलेशन बेहतर हो। एक गोल सेट कीजिए। हर मामले में जिंदगी के आदत बना लें कि आउटकम दिमाग में रख के कोशिश करना शुरू करें। ये नहीं हमारे ताल्लुकात बहुत खराब है, हमें ताल्लुकात बेहतर करने, इस तरह से नहीं। स्पेसिफिक होके हमें क्या चीज बेहतर करनी है और उसके लिए हमें क्या काम करना है, इसकी आदत बना लेंगे आप तो आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू रहेगी। बिल्कुल। और चौथी बात है कि मुस्तकिल मिजाजी से काम लेते हैं, यानी जो भी काम करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि 2 दिन किया और 2 दिन बाद भूल जाएं, फिर वो काम मुस्तकिल मिजाजी से किया जाता है। देखें ये बहुत जरूरी है। हर कामयाबी के पीछे आपको नजर आएगी कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। अगर मुस्तकिल मिजाजी आपके पास नहीं है आप कभी भी जिंदगी में बड़ा काम, बड़ी अचीवमेंट हासिल ही नहीं कर सकते। हम देखते हैं बाहर के लोगों को हर फील्ड में वो इतने आपको एक्सपर्ट क्यों नजर आते हैं, स्पोर्ट्स हो या एक्टिंग हो या राइटिंग हो या बिजनेस हो, क्यों? वो एक काम को पकड़ते हैं ना तो करते ही रहते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं और एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते। बिल्कुल। अगर लिखते हैं तो इतने लोगों से चेक करवाते हैं। जब तक आप मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करेंगे आप बड़े आदमी बन ही नहीं सकते। चाहे वो छोटे ही गोल क्यों ना हो, आपको उसको मुस्तकिल मिजाजी से करने की जरूरत है। जो भी गोल सेट करें मुस्तकिल मिजाजी से उससे जुड़े रहें। बिल्कुल। 5वीं बात है, सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा, अभी हम मुस्तकिल मिजाजी की बात कर रहे थे तो बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी हमारे अंदर पैदा ही नहीं हो पाती है। तो अगर एक स्किल आपके अंदर पैदा नहीं हो पा रही है तो आपको उसको सीखने की जरूरत है।
آپ اس کے لیے کوچنگ لیں, آپ کتابیں پڑھیں, آپ ویڈیوز دیکھیں, لیکن آپ کو سیکھنا چاہیے کہ مستقل مزاجی پیدا کیسے ہوگی ہمارے اندر. یہ بھی سیکھ سکتے ہیں, یعنی دیکھیں سیکھنے کی اپنے اندر جستجو رکھیے. انٹرٹینمنٹ کی چیزوں سے ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے لرننگ ہونی چاہیے پھر انٹرٹینمنٹ. زندگی کو اگر آپ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں نا, یہ جو لرننگ سے ہر چیز سے ریلیٹڈ ہے, وہ کیا ہے کہ پہلے کام بعد میں تفریح. بالکل, پہلے لرننگ بعد میں انٹرٹینمنٹ. آپ اگر کچھ دن تک دیکھنا شروع کر دیں گے نا, کسی بھی موضوع پہ آپ کو سیکھنا ہے, کچھ بھی سیکھنا ہے, سپوز آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنی ہے, آپ کو کوکنگ سیکھنی ہے, آپ کو کچھ سیکھنا ہے, بزنس کرنا سیکھنا ہے, تو آپ کچھ عرصے اس ٹاپک پہ ویڈیوز دیکھتے رہیں, آرٹیکلس پڑھتے رہیں, کرتے رہیں, پھر آپ کے پاس وہی چیزیں آنا شروع رہیں گی. کچھ دنوں بعد آپ آرام سے سینس کر لیں گے کہ کیا ورک کرے گی اور کیا چیز ورک نہیں کرے گی. لرننگ بہت ہونا چاہیے, لرننگ بہت ضروری ہے. سیکھے بغیر آپ بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. بالکل. تو کہتے ہیں نا, جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے ان کے پاس سوچنے اور بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو جس شخص کا دماغ اتنا بنجر ہو جائے کہ اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ مطالعہ نہیں کرتا یا اچھی چیزیں دیکھتا نہیں ہے. بالکل, تو اس کا ذہن بالکل ہی بنجر ہو جائے. ایسا ہی ہے. اور ہمارا چھٹا پوائنٹ بھی یہی ہے, یعنی کہ جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے وہ غور و فکر بھی نہیں کرتے ہیں. تو چھٹا پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ غور و فکر کرنا ضروری ہے. اچھا دیکھیں, غور و فکر کا جو تعلق ہے مطالعے کے علاوہ بھی ہے. آپ اپنے ایکشنز کے اوپر غور کیجیے. بالکل, آپ زندگی میں, ہم نے آپ سے کہا آپ نے کچھ گول سیٹ کیا, آپ نے ورکنگ اسٹارٹ کی, اب آپ غور کیجیے کہ اس سے مجھے فائدہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, کیا ورک کر رہا ہے, کیا ورک نہیں کر رہا. یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایکشن تو لینا شروع کر دیے مستقل مزاجی سے, لیکن رزلٹ نہیں آ رہے. اب آپ کو سوچنا ہے کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. مجھے وجہ سے ریلیشن اچھا کرنا ہے یا بچوں سے ریلیشن اچھا کرنا ہے, لیکن اچھا نہیں ہو رہا. میں مستقل مزاجی سے کچھ کوششیں بھی کر رہا ہوں, رزلٹ پھر بھی نہیں آ رہے. تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے ایکشن میں تو کچھ غلطیاں نہیں ہو رہی, مجھے اپنا ایکشن کس طرح چینج کرنا چاہیے. خوشی خوشی دماغ میں یہ بات رکھیے گا, ہر پوائنٹ کے ساتھ خوشی خوشی کام کرنا ہے. خوشی خوشی کریں گے تو رزلٹ بہت آسانی سے حاصل کر لیں گے. تو اپنے ایکشن پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ساتویں اور آخری بات, پرسکون رہتے ہیں. ناظرین, جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, وہ پریشان نہیں ہوتے. دیکھیں نا, خوشی اور پریشانی دو بالکل الگ الگ چیزیں, بالکل الگ ڈائریکشن میں دونوں. تو پرسکون رہنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. پرسکون رہ کے آپ بڑے بڑے مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں. بہت بڑا ٹاپک چھیڑ دیا انہوں نے. دیکھیے, پرسکون رہنا نا, لوگ بہت کوششیں کر رہے ہیں, میڈیٹیشن کر رہے ہیں, ویژولائزیشن کر رہے ہیں, نیچر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں, مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں, مطلب پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ایک کتاب ہے کام تھرو 5 سینسز. پرسکون رہیے اپنے 5 سینسز کو استعمال کر کے. تو کیا سننا ہے, کیا دیکھنا ہے, کیا کھانا ہے, وغیرہ وغیرہ. ہزاروں لوگ آپ کو لاکھوں باتیں بتائیں گے, لیکن قرآن نے جو آپ کو بات بتائی ہے نا, بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. جب آپ اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کو کنیکٹ کریں گے, اپنے آپ سے اللہ کی باتیں کریں گے, لوگوں سے کرنا بھی ضروری نہیں ہے, اپنے آپ سے کریں. جو تسبیحات ہیں وہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا. بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. ذکر کی جتنی بھی حالتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ شامل کریں. میں بار بار دیکھیں آہستہ آہستہ کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو کبھی بھی کہ ہم سے یہ نہیں ہو رہا, ہم یہ نہیں کر رہے. چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے نا, زندگی خود بخود پرسکون ہو جائے گی. انشاءاللہ اس پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیل, اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن کس طرح مضبوط کرنا چاہیے. ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں سکون چاہیے نا آپ کو, تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کریں. جو شخص پرسکون رہ کے کام کرتا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے تمام کے تمام مسائل بھی حل کر لیتا ہے اور اپنے آبجیکٹیو بھی حاصل کر لیتا ہے. بالکل. ناظرین, اس کے علاوہ اگر ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, شکریہ پرورش و تربیت, تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی لائف آرگنائز ہو جائے تو ہمارے پلانرز بھی حاصل کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور آپ آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.